کے متعلق کی حسن الخلق اچھے اخلاق، اخلاق کریمانہ، مکارم اخلاق، اخلاق فاضلہ، مختلف نحوے کے ہمارے کے اخلاق عظیم و صرف پیغمبر علیہ السلام کے تھے. وفي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام دردة رضي الله عنها عن ابي دردة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے روز مسلمان شخص کے لیے اس کی میزان میں اس کے اچھے اخلاق سے کوئی اور بھاری چیز نہیں، یعنی اخلاق فاضلہ، اخلاق حسنہ، یہ میزان میں بہت بھاری چیز، اور اس میزان میں انسان کے لیے کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا. فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیہ، کہ اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے اس انسان کو جو فاحش، و فاحش منا گالیاں بکنے والا، البذیہ منا بدگو انسان، بے حیا انسان، کہ اس انسان کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وانس وأسامة بن شريك، هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا قبيصة بن الليث عن مطرف عن ام دردة رضي الله عنها عن ابي دردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، کہ پیغمبر اسلام کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ ما من شيء يوضع في الميزان، کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میزان میں رکھی جائے نا، ترازو میں، اثقل، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ، اور اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق کا صاحب اخلاق، لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، یہ پہنچ جاتا ہے روزہ کے درجے کو اور متہجد کے درجے کو. جو تہجد کرتا ہے نا اور جو روزہ رکھتا ہے، اسی طرح ثواب اچھے اخلاق والے کو ملتا ہے. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال حدثني ابي عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سی چیزیں جو عموماً لوگوں کو جنت میں داخل کرتی ہے، یعنی کون سی چیزیں کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، علانیہ طور پر بھی، خفیہ طور پر بھی. وحسن الخلق، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اچھے اخلاق، اخلاق فاضلہ، خصائل حمیدہ، یہ جو انسان کے لیے کیا ہے؟ باعث دخول جنت ہے. وسئل، پھر پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، عن اکثر ما يدخل الناس النار، کہ وہ کون سی چیزیں عموماً اکثر طور پر لوگوں کو جہنم میں داخل کرتے، اس کا ذریعہ و سبب بن جاتی ہے. قال، فرمایا، الفم، ایک منہ ہے، والفرج، اور دوسری شرمگاہ ہے، کہ اکثر لوگ شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور اسی طرح سے منہ کی وجہ سے، کہ منہ پر کنٹرول نہیں پا سکتے، زبان ان کی بک جاتی ہے، یعنی پہلے سوچے پھر تولے نا، یہ اس اصول پر کام نہیں کرتے، بلکہ بے تولے جو ہے بولتے رہتے، بے سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں. غیبت، چغل خوری اور فتنہ فساد پھیلانا، شرنگیزی کرنا، تمام چیز جو ہے یہ کسی ہوتی ہے؟ عموماً مسی ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. هذا حدیث صحیح غریب. عبد اللہ بن ادریس ہوا ابن یزید بن عبد الرحمن الاودی. وبه قال حدثنا احمد بن عبد قال اخبرنا ابو وهب عن عبد الله بن المبارك انه وصف حسن الخلق. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ حسن اخلاق کی تعریف فرمائی، توصیف اس طرح سے کی کہ فقال هو بسط الوجہ یا بسط الوجہ، وہ یہ ہے نا
کہ خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا، اچھی اچھی باتیں کرنا، وبذل المعروف اور نیکی کا خرچ کرنا. خرچ کرنے کا کیا معنی؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا. وکف الاذی اور دوسروں کو تکلیف نہ دینا، ایذا نہ دینا، ضرر نہ دینا. باب ما جاء فی الاحسان والعفو، اس باب کے اندر بتانا چاہ رہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، عفو و درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اس کے متعلق ہے. وبه قال حدثنا بندار واحمد بن منی ومحمود بن غیلان قالوا اخبرنا ابو حامد ابو احمد عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن ابیہ قال، یہ فرما رہے کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ الرجل امر به فلا یقرینی ولا یضیفنی، کہ اگر ایک شخص میں اس کے پاس گزروں، کیا مانے اس کے پاس جاؤں، اس کے علاقے میں جاؤں، نہ تو مجھے کچھ کھلائے پلائے، نہ میری مہمان نوازی کرے. فیمر بھی، اگر وہ اسی طرح میرے پاس کبھی آ جائے یا میرے علاقے میں، اپا اجزی ہے کہ میں اسی طرح برا بدلہ نہ دوں کہ اسی طرح مہمان نوازی اس کی نہ کروں اور کچھ کھلاؤ پلاؤ نہیں تاکہ اسے پتہ چل جائے ذرا. قال، پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا اس سے نہ کہ دیکھے برائی کا بدلہ تو برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ برائی کا بدلہ جو ہے اچھائی سے دینا چاہیے. قال، فرمایا کہ لا، اس طرح سے آپ نہ کیجیے، اقرے آپ اس کی مہمان نوازی کیجیے، کیونکہ اس طرح سے اس کی نفرت بڑھے گی نہ کہ کیا محبت. اگر ایک شخص آپ کے ساتھ برائی کر رہے نا، اس کے ساتھ احسان کیجیے، وہ آپ کا دوست بنے گا. قال، پھر آگے اس نے کہا کہ ورآنی رت الثیاب، اگر وہ مجھے دیکھ رہے کہ میرے کپڑے پٹے پرانے ہیں. فقال، فرمایا اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ هل لک من مال، کہ آپ کے پاس کچھ مال ہے یا نہیں. قال، فرمایا کہ قلت من کل المال، کی شکر اللہ کا میرے پاس ہر طرح کا مال ہے، یعنی ہر طرح کا نصاب میرے پاس موجود. اسی طرح گائے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ اور بھی چاندی واندی یہ مال میرے پاس ہے. قد اعطانی اللہ من الابل والغنم، کہ اللہ نے مجھے گائے، اونٹ، بکریاں بہت کچھ دیا ہے. قال، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھ حضرت، فلیرا علیک، ضروری ہے کہ اس نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہو، یعنی اس نعمت کا جو اثر ہے نا آپ پر دیکھا جانا چاہیے کہ لوگوں کو تو یہ معلوم ہونا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. یا اسی طرح سے یہ بھی تو دکھانا چاہیے نا کہ آپ کیا ہے بہت کچھ رکھتے، اس کے باوجود آپ اگر یہ کریں نا کہ پٹے پرانے کپڑے پہنے اپنے آپ کو فقیر و لاچارا دکھائے تو یہ بہت بری بات ہے. بلکہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کیا کرے، اللہ کی نعمت کا اثر اپنے اوپر دیکھائے. کیونکہ تو نہ شکر یہ نا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں کنگال کی طرح اور اس آدمی کی طرح جس کے پاس کچھ نہ ہو. اس سے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھا ہے نا تو ایک دو کبھی انسانوں کے لیے اور اس کے علاوہ اللہ کی ناشکری ہے. اور پھر باب عائشہ و جابر ابی ہریرہ، کیونکہ اگر اس طرح سے نہ کیا جائے نا تو شوق بہت زیادہ بخل ہے. اس طرح هذا حدیث حسن صحیح. ابو الاحوص یہ جو راوی ہے نا اسمه عوف بن مالک بن نضلہ الجشمی، ومعنی قولی جو کہا نا اقرہ، اس کا کیا معنی؟ قولی نے اضفه، آپ اس کی ضیافت کیجیے. والقری او ضیافہ، قری کس کو کہتے ہیں؟ آپ ضیافت. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تکونوا امعا، اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ کہ لوگ جو کچھ کہے بس وہی کرے. یعنی ایسا نہ ہو جائے نا کہ لوگ جو کچھ کہے بس اسی طرف ہنک جائے، جس طرف لوگ اس کو ہانکے نا اسی طرف ہنک جائے. نہیں، ذرا تو اپنے دماغ سے بھی کام لے. اللہ نے اتنی عقل دی ہے اور اتنا بڑا سر دیا ہے، اسی لیے تو دیا ہے کہ آپ ذرا غور و فکر سے کام لے کہ جو کچھ کہہ رہے ٹھیک بھی یا نہیں. صرف لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ تو بہت کچھ کہتے، کیونکہ کتاب البطن پیٹ والا کتاب، کتاب الجیب اور کتاب النص اگر آپ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ دیکھ لیں گے نا کہ بس لوگ جو کچھ کہہ رہے وہی ٹھیک ہے، تو لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے اکثر جھوٹ ہوتا ہے اور صدق اور سچائی اس میں کم ہوتی ہے. تو اگر کسی طرح بھی لوگ اس کو ہانک لیں اسی طرح بھی غریب فقیر اور لاچارا
بے عقل انسان اسی طرح بھاگ جاتے اور چلا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذرا اپنی عقل سے اپنے دماغ سے کام لے۔ اللہ رب العزت نے تو اسی لیے عقل دی ہے نا کہ آپ کیا کریں، ہر معاملے کو غور کے ساتھ اور ہوش کے ساتھ عقل کے ساتھ سنبھالے۔ تقولون آپ اس طرح سے اگر کہنے لگ جائے کہ ان احسن الناس، اگر لوگ اچھا رہیں گے نا اچھا کریں گے، احسن الناس تو ہم بھی اچھا رہیں گے اور اچھا کریں گے، وَإِن ظلم، اگر وہ ظلم کریں گے ظلمنا، ہم بھی کریں گے، اس طرح سے کبھی نہ کیجیے۔ وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عادی بناؤ، اپنے آپ کو ٹرین کرو۔ ان احسن الناس، کہ اگر لوگ اچھا کرے تو بہت اچھا، ان تحسنوا، تم بھی اچھا کرو، اس میں کون سی بری بات ہے؟ ان احسن الناس ان تحسنوا، تم بھی اچھا کرو۔ وَإِنْ أَسَاءُوا، اگر لوگ ظلم کرنے لگ جائے، برائیاں کرنے لگ جائے، غلطی میں لگ جائے، فَلَا تَظْلِمُوا، تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ لوگ بس جو کچھ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے، لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، تم خود سوچو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه۔ باب ما جاء فی زیارت الاخوان، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ دیکھیں اخلاص کے ساتھ بغیر کسی غرض و مفاد کے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا، ملاقات کے لیے جانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ویسے تو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے پاس جاتے اپنی غرض پوری کرنے کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، مطلب اشنائی کے لیے، اس میں تو ثواب نہیں ہوگا، بس اگر فائدہ حاصل ہو جائے ٹھیک ہے، فائدہ نہ حاصل ہو جائے نا تو اس کے جانا وانا فضول ہو گیا۔ لیکن اگر ایک آدمی جا رہے صرف اللہ کے لیے اور محبت و دوستی کو نبھانے کے لیے اور ذرا اس کی کیا کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ یار اس کی کیا حالت ہے، آج کل اس کی کیا زندگی چل رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے جانا کیا ہے، باعث ثواب ہے کہ اور سے اپنی سہیلیوں کے پاس جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے مرد حضرات اپنے بھائیوں اور دوستوں کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ باعث ثواب ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن بشار والحسين بن ابي كبشة البصري قال حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال اخبرنا ابو سنان القسملي عن عثمان بن ابي سودة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من عاد مریضا، جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلا جائے، او زار اخا له فی اللہ، اور اللہ کے لیے کسی بھائی مسلمان کے پاس، دوست کے پاس چلا جائے، ناد منادن یا ناداہ منادن، ایک فرشتہ، ایک ہاتف اللہ کی طرف سے آواز لگا کر کہتا ہے کہ ان طبتا، تم بہت خوب ہو، بہت اچھا، بہت اچھا، وطاب ممشاک، تیرا یہ جان بھی مبارک، وتبوأت من الجنت منزلا، اور تم نے جنت میں ایک منزل و محل کو حاصل کر دیا، یعنی اس کا ٹھکانہ تمہیں نصیب ہوگا۔ هذا حدیث غریب، وابو سنان جو نے اسمه عیسی بن ابان، اور عیسی بن سنان، اس کا نام کیا، عیسی بن سنان۔ وقد روى حماد بن سلمى ثابت عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا۔ باب ما جاء في الحیاء، یہ باب حیا، شرم کے متعلق۔ وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمر قال اخبرنا ابو سلمى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان کے بہت سے اجزاء ہے، شعب ہے، اور اسی طرح سے اس کے بہت سے حصے ہیں، لیکن ان میں سے جو بڑا حصہ ہے اور بڑا جز ہے نا، جو اہم حصہ ہے وہ کیا ہے، حیا ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ایمان کا ٹھکانہ پھر کہاں پر ہے، جنت میں، تو جو ایمان کو لے گا مومن ہوگا نا وہ جنت میں جائے گا۔ والبذاء، بدگو رہنا اور بدگوئی کرنا، ہذیان سرائی کرنا، من الجفاء، یہ جفا میں سے ہے، درست مزاجی، تنخوئی اور جفاکشی۔ جفاکشی سے یہ لوگ معنی مراد نہیں کہ لوگ کہہ رہے یہ جفاکش آدمی نہیں، محنتی آدمی،
یا لگ جاپا مانا یہ بے وفائی کے معنی میں ہے کہ والجفاء فی النار، انسان کے ساتھ بھی حیائی کرنا، بے وفائی کرنا، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا اور رسول کے ساتھ بے وفائی کرنا، جفا کرنے، اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ جہنم میں۔ یہ جو حیا کے متعلق بتایا نا، تو حیا سے وہ حیا مراد نہیں جو طبعی طور پر انسان کو ہے کسی چیز کے کھانے میں یا کسی کے سامنے جانے میں جو حیا آتی نا، یہ حیا مراد نہیں، اور نہ اس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ حیا سے حیا شرعی مراد ہے، وہ حیا کی جس کی وجہ سے انسان برا کام نہ کر سکے، گناہ کا کام نہ کر سکے، اللہ سے شرمائے۔ یہ تو حیا نہیں نا کہ لوگوں کے سامنے تو شرمائے اور چپکے میں کیا کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ تو صرف لغوی حیا ہے، اور عرفی حیا ہے، طبعی حیا ہے۔ عام جو شرعی حیا ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کیا کرے، امور قبیحہ سے اور برے کاموں سے بچا رہے۔ وفي الباب عن ابن عمر وابي بكر وابي امامة وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء في التأني والعجلة والعجلة والعجلة، اس باب کے اندر دو چیزوں کے متعلق بیان فرمانا چاہ رہے کہ تأنی کا کیا معنی؟ حکمت عملی کے ساتھ، استراتیجی کے ساتھ اور غور و خوض کے ساتھ، آرام کے ساتھ کسی کام کا کرنا۔ عجلت کا کیا معنی ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کسی کام کا کر بیٹھنا۔ تو بغیر سوچے سمجھے کسی کام کا کرنا شیطانی حرکت ہے، اور غور و فکر کے ساتھ اور معاملے کو دیکھتے ہوئے تول کر کسی کام کو یا کسی بات کو تول کر کرنا نہ تھی کس کا کام ہے، نیک لوگوں کا کام ہے اور محمود طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ اور اس سے معنی مراد نہیں نا کہ پھر نیکیوں کے کام میں بھی کیا کرو، تأنی کرو، کیونکہ اس کے متعلق تو قرآن کریم نے فرمایا کہ فاستبقوا الی الخیرات، خیرات کی طرف تو دوڑ کر جاؤ، وہ تو جلدی جلدی، اور اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ وہ تو ہے ہی خیر کی بات نا، وہ تو ہے ہی خیر کا کام۔ خیر میں جو ہے کون سا سوچنا پڑتا ہے یا فکر کرنی پڑتی ہے؟ خیر کے کاموں یا خیر کی بات میں سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ تو کرنی کی ہوتی ہے۔ ہاں حدود وغیرہ کا خیال رکھے اور اللہ نے جس طرح سے حکم دی ہوتی اسی طرح سے کر جائے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ وغیرہ، فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ اس کی طرف تو دوڑ رہا جو دوسرے کام ہے نا، کہ اس میں ممکن ہے آپ غلطی میں پڑ جاؤ تو پھر اس میں تأنی سے کام لو۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس المزني ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا السمت الحسن، بہترین طریقہ اور کسی آدمی کی بہترین حالت اور تمام امور میں اس کی جو بہترین حالت ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح وَتَعَدَّتُ یا وَتُعَدَّتُ، اور لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا، میل جول رکھنا اور ان کے ساتھ اچھا رہنا، وَالْاِقْتِصَادُ اسی طرح سے ہر کام میں میانہ روی سے کام لینا، خصوصاً تو خرچ اور نفقے میں میانہ روی سے کام لینا، جزء من 24 جزءا من النبوہ، کہ نبوت کے اجزاء میں سے یہ 24واں جز ہے۔ کیا معنی؟ یعنی پیغمبر کا تو یہی کام تھا نا کہ ہر کام حکمت عملی کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرتے تھے، اعتدال کے ساتھ، اور اسی طرح سے تمہیں معلوم ہے نا کہ اگر وہ نصیحت یا کسی کو سمجھاتے نا تو وہ موعظہ حسنہ سے کام لیتے، اور جدال بطریقہ احسن کرتے تھے، مناظرہ و مباحثہ بھی بطریقہ احسن کرتے تھے۔ تو یہ کام انبیاء کے کام ہے نا، اس طرح اگر کسی نے اپنائے تو گویا کہ اس نے انبیاء کا کام اپنایا، اور اس کا یہ معنی نہیں نا کہ نبوت کا پھر 24واں جز ہے گویا کہ اس نے نبوت کا ایک جز حاصل کر دیا، یہ معنی نہیں، کیونکہ کسی چیز کا حاصل کرنے اس کا یہ معنی نہیں گویا کہ اس نے نبوت کا بھی کوئی حصہ حاصل کر دیا۔ وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن غريب،
وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكر فيها عاصم. والصحيح حديث النصر بن علي حديث نصر بن علي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال أخبرنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن ابی جمرة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأشج عبد القیس. جیسے تمہیں یہ واقعہ معلوم ہے نا وقت عبد القیس کہ اس کی 40 افراد آئے تھے ایک مرتبہ اور اس سے کم ایک مرتبہ کم افراد آئے تھے نا دوسرے مرتبہ میں زیادہ افراد آئے تھے. اصل میں ایک آدمی مدینہ میں آیا تھا نا اس نے تجارت وغیرہ کی نیت سے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا. پھر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس کا ملنا ہوا نماز وغیرہ سکھائی. جب وہ چلے گئے تو اس کی جو بیوی تھی نا اس نے اپنے ابا جان کو بتایا کہ دیکھ جب سے آیا اس کی حالت بدل گئی. تو منذر ابن عائز جو اس قبیلے کا بڑا آدمی تھا نا وہ اپنے لشکر کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ وفد کی شکل میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس ملاقات وغیرہ کے لیے آئے. تو جب یہ مدینے میں پہنچ گئے نا تو اس کے پاس جو افراد تھے نا یہ سارے کے سارے جلدی جلدی باغ کر اور عجلت کر کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے. لیکن یہ جو اشج عبد القیس یعنی منذر ابن عائز تھے نا اس نے بڑے بہتر انداز کے ساتھ کیا کر دیا. اپنے آپ کو پہلے بنا دیا کیا مانا کہ غسل کر کے اور صاف کپڑے پہن کر پھر بڑے حلم کے ساتھ اور آرام کے ساتھ بردباری کے ساتھ یعنی جلدی ولدی نہ کر کے تأنی کے ساتھ آگئے. جیسے کہ وقار کے ساتھ لوگ آتے نا وقار جو تکبر نہیں اور ایک تو ہے ہلکا پن تکبر بھی نہیں لیکن ہلکا پن لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا. بڑے آدمی کے ساتھ بڑے آدمی کے لیے تو باوقار رہنا چاہیے نا. تو حلم کا معنی ہے باوقار رہنا اور بردباری کے معنی میں بھی ہے. تو یہ بھی بڑے باوقار انداز سے آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے. پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ تمام افراد میں بڑا باوقار اور بڑا کیا ہے انات سے کام لے رہے عجلت وغیرہ سے کام نہیں لے رہا تو اس سے خصوصی طور پر فرمایا کہ ان نبی کا خصلتین کہ آپ میں دو عادتیں ہیں دو خصلتیں ہیں یحبہم اللہ اللہ ان کو بہت پسند کرتے ہیں کہ الحلم بوقار ہونا بردبر ہونا والانات اور دوسرا کیا ہے جلدی کے ساتھ کسی کام کا نہ کرنا بلکہ طریقے کے ساتھ وقار کے ساتھ کسی کام کا کرنا اور آرام کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ کسی کام کا کرنا. اور فی الباب عن الاشج العصری وبه قال حدثنا ابو مصعب المدینی قال اخبرنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا الانات یا الانات غور و خوض کے ساتھ کام کرنا من اللہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کسی کو یہ نصیب کرنا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کسی کام کا کرنا. ٹھنڈا دماغ ٹھنڈا دل اور اسی طرح سے تول کر اور غور و خوض کے ساتھ کام کرنا نہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دنیا میں کامیاب ہو اور کیا ہو بہت بڑے لوگ اور بڑے جگر اور بڑے گردے والے اور بڑے ہوشمند و دانشمند لوگ یہ ان لوگوں کا کام ہے. اللہ کا فضل ہے. وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ جلدی کے ساتھ کام کرنا بے غور و خوض کے بغیر تولے کسی بات کا کہنا اور کسی کام کا کرنا حکمت عملی کو چھوڑ کر وغیرہ شیطان کا طریقہ ہے اور اسقاط الناس کا طریقہ ہے نا جو لوگ ہلکے پن میں مبتلا ہو اور کیا ہو گری ہوئی لوگوں نا ان لوگوں کا کام ہے. هذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد المهيمن بن عباس وضعفه من قبل حفظه. باب ما جاء فی الرفق اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے نرمی اختیار کرنا. ویسے عام زندگی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم خو رہنا اور نرمی کے ساتھ انہیں سمجھانا
اسی طرح سے عام معلمین، متعلمین اور تمام اساتذہ وغیرہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ تعلیم و تربیت کس کے ساتھ کرے؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرے. اور اسی طرح تمام انسانوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم خو رہے، رفق سے کام لے، درستی، سختی، سخت مزاجی، تنخوئی، عبوسن قمطریرہ بن کر سے کام نہ لے، کہ اس طرح سے فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ. لیکن رفق و نرمی سے کسی کام کا کروانا، اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، نقصان کم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك عن ام درداء رضي الله عنها عن ابي درداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطي حظه یا حظه من الرفق، جس کو نرمی میں سے حصہ دیا جائے نا، یعنی کسی کو اللہ رب العزت نرم خو بنائے نا، فقد اعطی حظه من الخیر، گوئے کہ شخص کو خیر کا بڑا حصہ دیا گیا، یعنی ایسا شخص خیر میں رہے گا. ومن حرم حظه یا حظه من الرفق، جو شخص نرم خوئی سے محروم ہو جائے نا اور سخت مزاج رہے نا، فقد حرم حظه یا حظه من الخیر، وہ خیر سے بھی محروم رہے گا. اور تمہیں تو معلوم ہے نا پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے نا تو یہ صحابہ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، بھاگ جاتے، آپ سے منتشر ہو جاتے. ظاہر سی بات ہے کہ سخت مزاج انسان سے لوگ نفرت رکھتے ہیں اور اس سے پیار، محبت اور قربت اختیار نہیں کرتے. وفي الباب عن عائشة وجرير بن عبد الله أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فی دعوت المظلوم، اس باب کے اندر بیان کرنا چاہ رہے کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کی ایک آہ جو ہے زمین کو اور دنیا کو برباد کر سکتی ہے. اس کا ایک آہ جو ہے نا دنیا کو خراب کر سکتی، اس کی ایک فریاد جو ہے نا وہ دنیا کو جلا سکتی ہے. اس لیے فرما رہے کہ کسی پر بھی ظلم نہ کرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. تمہارا اگر کوئی پڑوسی ہے، ذمہ ہے یا مسلمان ہے تو اس سے ظلم نہ کیجیے، اس کو تنگ نہ کیجیے دنیا میں. وبی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا وکیع عن زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبد الله بن صیف عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى الیمن، پیغمبر علیہ السلام نے جب معاذ رضی اللہ عنہ یمن کی طرف گورنر بناتے ہوئے بھیج رہے تھے تو اس سے خصوصی طور پر کچھ نصیحتیں فرمائی اور کہا کہ اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وابو معبد اسمه نافذ، اس کا نام نافذ ہے. وفي الباب عن انس ابي هريره عبد الله بن عمر وابي سعید. اخلاق فاضلہ کا بیان تو پر ہو گیا تھا نا، اب نیا باب قائم کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ، اخلاق عالیہ، اعلیٰ اخلاق کے متعلق بیان فرمانا چاہ رہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ پیغمبر آپ بہت بڑے اخلاق پر ہے، اخلاق عظیم پر ہے، آپ کے اخلاق بہت عظیم ہے. اسی طرح اخلاق کسی انسان کو اپنانے کی کوئی بس نہیں اور کوئی طاقت نہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے، آپ کی خدمت میں 10 سال رہا ہوں. فما قال لي اف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، کہ کبھی مجھ سے اف نہیں کہا، کبھی جو ہے مجھ پر آنکھ نہیں نکالی اور کبھی جو ہے مجھے جو کام میں نے کیا ہونا یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کیا،
اگر میں نے کوئی کام چھوڑا تھا نا یا چھوڑ نہیں کیا تھا تو مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کیوں کیا یا کیوں چھوڑا یا کیوں نہیں کیا. یعنی کسی بھی کام میں مجھے ذات کے لیے نہیں ڈانٹا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نا, بہت بڑی عادت تھی اور بہت خلق عظیم تھا آپ علیہ السلام کا, کہ اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں ڈانٹتے تھے, تنبیہ نہیں فرماتے تھے اور نہ انتقام لیتے تھے. ہاں احکام شرعیہ میں اگر کوئی کیا کرتا, کوتاہی کرتا, تو اس پر آپ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ فرماتے تھے. تو اسی کے متعلق فرمائے کہ 10 سال تک میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت کی نا, کبھی بھی مجھ سے نہیں فرمایا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا, اور ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا. وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا, کہ آپ علیہ السلام تو تمام دنیا میں کیا تھے, اخلاق میں سب سے زیادہ عمدہ تھے. آپ کے اخلاق بہت زیادہ اچھے تھے, بہت اچھے تھے. آپ کے اخلاق تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ وہ عظیم ہے نا, عظیم اخلاق کسی اور انسان کی نہیں ہو سکتے, یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. پھر آپ نے فرمایا, یعنی انس سے نے کہ وَمَا مَسِسْتُ خَزًّا قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَبْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ دنیا میں نے تو مختلف قسم کے ریشم دیکھے ہیں, یعنی اگر کسی بھی طرح کے ریشم کو آپ دیکھ لیں, تبیز ریشم ہو یا سندس ہو, استبرق ہو, موٹی ریشم, پتلی, تو میں نے نہیں دیکھی کہ جو آپ علیہ السلام کی ہتھیلی سے آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے زیادہ کیا ہو نرم ہو. آپ علیہ السلام کا ہاتھ اس سے بھی زیادہ نرم تھا. وَلَا شَمَمْتُ يَا شَمِمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ علیہ السلام کی پسینے سے جو خوشبو آ رہی تھی نا, اسی طرح خوشبو نہ تو میں نے کسی مشک و عنبر میں سے سونگی اور نہ کسی اور عطر میں سے. یعنی آپ کی پسینے سے جو خوشبو آ رہی تھی نا, وہ سب سے بڑھ کر تھی. وفی الباب عن عائشة والبراء هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ابا عبد الله الجدلي رضي الله عنه يقول, یہ صاحب فرماتے ہیں کہ سألت عائشة رضی اللہ عنہ, میں نے حضرت عائشہ بی بی سے پوچھا, من خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق. فقالت, تو حضرت عائشہ بی بی نے فرمایا کہ لم یکن فاحشا, آپ علیہ السلام کی نہ تو یہ عادت تھی کہ بری بات کہے یا بدگوئی کرے یا غلط بات اور گندی بات کرے, فطری طور پر طبعی طور پر آپ کی عادت نہیں تھی. ولا متفحشا, اسی طرح تکلف کر کے بھی آپ کوئی بری بات نہیں کہتے تھے, گندی بات. ولا صحابا فی الاسواق, اسی طرح بازار میں شور لگانے والے, آواز اونچی کرنے والے نہیں تھے. صحابا میں صیغہ مبالغہ کا استعمال ہوتا ہے نا, فعال, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہاں پر نفی مبالغے میں کرنا ہے, یہ معنی نہیں کہ تھوڑا بہت شور کرتے تھے, زیادہ نہیں کرتے تھے. معنی یہاں پر کیا ہے, مبالغہ بالنفی مراد ہے کہ بالکل اس کا شور نہیں کرتے تھے جیسے کہ آوارہ لوگوں کا اور پاجی لوگوں کا کام ہوتا ہے. وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ, برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ, لوگوں سے درگزر کرتے اور معاف کرتے تھے. هذا حدیث حسن صحیح. وابو عبداللہ الجدلی سے, اب جو ہے نا اس کا نام کیا, اسمه عبداللہ ابن عبد یا عید بن عید, ويقال عبد الرحمن بن عید بھی اس کو کہتے ہیں. باب ما جاء فی حسن العہد, اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ حسن عہد, اچھا عہد کرنا, اچھا وعدہ کرنا, اس کا ایک معنی یہی ہے. اس کے علاوہ حسن عہد کا معنی یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی دوست رہا ہو دنیا میں, تو اس سے انسان اس طرح سے رہے کہ زندگی میں جو اچھائیاں کرتا تھا نا اس کے ساتھ اور رکھتا تھا, تو موت کے بعد بھی کیا رکھے, اس کو نہ بھولے. اس سال صاحب کے علاوہ تو اور بھی کیا ہے, اس کے جو دوست ہوتے نا میت کے, ان سے بھی کیا رکھنا, اچھا سلوک رکھنا, حسن عہد کرنا, یہ بھی کیا ہے, بھلائی اور ثواب کا کام ہے. تو اسی کے متعلق فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سہیلی ہوتی تھی نا,
ان کا بہت خیال رکھتے تھے. وفي قال حدثنا ابو هشام قال اخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ ما غرت على احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے مجھے کسی اور پر اتنی غیرت نہیں آ رہی تھی جتنی کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ پر غیرت آ رہی تھی. وہ کس وجہ سے وما بی ان اکون ادرکتها کہ میں اس وجہ سے نہیں کہ وہ میرے ساتھ موجود تھی نا یا اس وقت موجود تھی کہ جس وقت مجھے غیرت آ رہی تھی. وما ذاک یہ صرف اس وجہ سے آ رہی تھی کہ الا لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها کہ آپ علیہ السلام عموماً اس کا تذکرہ فرماتے تھے یاد کرتے تھے تو اسی لیے مجھے کیا آتی غیرت آتی. اور آپ علیہ السلام تو اس اتنا حسن تعاہد اور عہد کرتے تھے نا کہ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ کہ اگر کبھی آپ علیہ السلام بکری ذبح کرتے نا تو فَيَتَتَبَّعُ بِهَا صَدَائِقَ خدیجہ تو خدیجہ رضی کی جو کیا ہوتی تھی سہیلیاں ان کو بھی آپ علیہ السلام گوشت میں سے حصہ بیچتے تھے یعنی ڈھونڈتے کہ کہاں کہاں پڑے. فَيُهْدِيهَا لَهُنَّ ان کو بھی اس میں سے کچھ ہدیہ کرتے تھے. هذا حدیث حسن صحیح غریب. باب ما جاء فی معالی الاخلاق باب اخلاق عالیہ اخلاق سامیہ اخلاق فاضلہ کے متعلق. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادي قال اخبرنا حبان بن هلال قال اخبرنا مبارك بن فضالة قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم یا ان من احبکم لیکن اضافت کی وجہ سے فعل ہوتے ہیں نا یہ مکسور و مجرور ہو جاتے کہ ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلس یوم القیامہ یہ سے مجھے پسندیدہ شخص اور قیامت میرے نزدیک انسان مجلس کے اعتبار سے قربت کے اعتبار سے اور درجے کے اعتبار سے وہ انسان نا احاسنکم اخلاقا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جس کی عادات اچھی ہو. وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تم میں سے مبغوض ترین انسان ناپسندیدہ انسان اور مجھ سے درجے کے اعتبار سے دور انسان تم میں سے وہ لوگ ہیں نا الترتارون جو زیادہ بکنے والے ہو بغیر سوچے سمجھے بولنے والے ہو اور فضول کہنے والے ہو اور لولے لپنگی قسم اور آوارہ قسم کے لوگ ہو. والمتشددون تکلف کے ساتھ بولنے والے اور زبردستی دکھانے کے لیے بولنے والے کہ ہم بڑی فصیح لوگ ہیں ہم بہت زیادہ کیا کرتے ہیں لغات سے واقف ہے اور بول چال جو ہے نا کیا ہے ہماری بہت بہتر ہے. یعنی گاڑے الفاظ استعمال کرنا اور ثقیل الفاظ استعمال کرنا صرف یہ دکھانے کے لیے نا کہ لوگ ہمیں سمجھے کہ کیا ہے بڑی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور بہت کیا ہے ماشاءاللہ کیا بہت بہترین لہجہ استعمال کرتے ہیں. تو زبردستی اپنے لہجے کو کیا کرنا حسین بنانا اور زبردستی تکلفاً و تصنعاً بناوٹی طور پر کیا کرنا یہ دکھانا کہ ہم بہت واقف کار لوگ ہیں جیسے لوگ آپ علیہ السلام کی ضرور اسی طرح متکبر لوگ. قالوا صحابہ حضرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قد علمنا الترتارین والمتشدقین کہ ترتارین و متشدقین کا معنی تو ہمیں سمجھ آیا لیکن فمن متفیحقون لوگ کس کو کہتے ہیں؟ قال فرمایا المتکبرون تکبر غرور کرنے والے. وفی الباب عن ابی ہریرہ حسن غریب من هذا الوجه. اب فرمائے کہ ترتار کا کیا معنی ہے؟ الترتارت والترترت والکرکرت کا کیا معنی ہے؟ زیادہ کہنا. هو کثیر الکلام زیادہ بولنے والا بے جا بولنے والا نا جہاں بولنے کی ضرورت وہاں پر تو بولتا نہیں وہاں خاموش رہتا ہے گونگا بن جاتا ہے.
جہاں پر بولنے کی ضرورت نہ ہونا تو پھر وہاں پر بولتا رہتے ٹھیک ہے. برے لوگوں کی عادت ہے. والمتصدق کس کو کہتے ہیں؟ هو الذی، وہ ہوتا ہے نا یتطاول علی الناس فی الکلام، جیسے کہ اعضاء میں دست درازی کی جاتی نا، تو یہ کلام کے اندر، گفتگو کے اندر لوگوں پر دست درازی کرتے ہیں. دست درازی کے ساتھ ایک اور لفظ زبان درازی کرتا ہے. لوگوں پر زبان درازی کرتے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتا، جو بھی بتاؤ نا ہر کسی کے پیچھے بولتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں متشدق. تشدق یا تشدق کا اصل میں معنی ہے نا کہ بولتے میں منہ سے تھوک نکلنا، جیسے زور زور سے کوئی بول رہا نا منہ سے تھوک نکلتی ہے. اسی طرح یہ بھی کیا کرتا ہے ایسا نہ پاڑ کر، منہ پاڑنے والا انسان، پاڑ کر بورنے والا، منہ پٹ انسان اس کو کہتے ہیں کہ منہ پٹا انسانوں کا جو بھی منہ میں آئی وہی باقی. وَيَبْذُ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے خلاف حضیم سرائی کرے نا، اس انسان علیہ السلام سے دور رہے گا. اور بھی بہت سارے لوگ اس میں داخل ہیں. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد. باب ما جاء في اللعن والطعن، کہ لعن طعن کرنا، طعن و تشنیع کرنا، لعنت کرنے آپ یہ کسی مسلمان کی عادت نہیں. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر عن كثير بن زيد عن سالم بن عمران قال عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يكون المؤمن لعانا، کہ مسلمان شخص لعنتی نہیں ہوتا، نہ کسی پر لعنت کرتا ہے. وفي الباب عن ابن مسعود هذا حديث حسن غريب وروى بعض هذا الحديث بهذا الاسناد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وقال لا ينبغي للمؤمن، مسلمان کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں ہے يكون لعانا کہ لوگوں پر کیا کرے، لعنت طعن کرے. باب ما جاء في كثرة الغضب، اس باب میں بیان فرمانا چاہ رہے کہ زیادہ غصہ کرنا ہی ممنوع ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ غصہ بھی اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنے آپ سے دفاع کرے. کیونکہ اگر کسی شخص کو اگر غصے کا کوئی حصہ نہ دیا گیا ہو نا، بالکل ہی غصہ نہ کرنے والا، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ لوگ اس کو کھا جائیں گے، مر جائے گا. اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف خصلت دی ہے، فطری طور پر محبت کی خصلت بھی دی ہے کہ اس سے ہم لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں مقناطیس کی طرح نا. اور مقناطیس کا جو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے نا، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ سے کسی چیز کو دفع کرتا ہے. اسی طرح سے غصہ بھی ہمیں دفع کے لیے دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اپنے آپ کا دفاع کرے، لیکن غصے کے لیے اپنی حدود ہے نا کہ غصہ اتنی حد تک کرے کہ جس سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. کیونکہ یہ انگار کی طرح ہے نا، انگاری کی طرح کہ خود انسان کو جلا دیتا ہے، عقل اس کی جلتی ہے، دماغ اس کا جل جاتا ہے، آدمی کا مقل و احمق بن جاتا ہے. تو اسی کے متعلق فرما رہے ابھی قال حدثنا ابو قریب قال اخبرنا بکر بن عیاش عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، فقال، فرمایا، پوچھا کہ علمنی شیئا یا رسول اللہ، مجھے کچھ سکھائی، ولا تکثر علی، زیادہ نہ بتائے، بس کچھ مختصر سی چیز بتاؤ کہ جس سے میں معمول بناؤں، لعلی اعیہ، تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں. قال، پیغمبر اسلام نے اس سے فرمایا کہ لا تغضب، آپ بے جا غصہ نہ کیجیے. ایک تو غصہ ہے بجا طور پر نہ، اور پھر بجا طور پر نافذ کرنا، یہ ٹھیک بات ہے. بجا طور پر غصہ کرنا اور پھر اس کو بجا طور پر نافذ کرنا، اور اس حد تک ہو کہ جس سے فائدہ زیادہ ہو، نقصان کم ہونا، تو یہ بالکل ٹھیک کیجیے گا. لیکن اس سے زیادہ کرنا، بے جا کرنا، اور اسی طرح سے مار دھاڑ کر اور کسی کی ہڈیاں توڑ کر اور کسی کا خون نکال کر یا ایسا مار کرنا کہ اس کے بدن پر کیا بنے، داغ بنے، دھبے بنے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں. فردد ذلك مرارا، شخص نے بار بار پوچھا کہ اور کچھ بتائیے گا. کل ذلك یقول، کل ذلك یقول، ہر مرتبہ پیغمبر نے یہی فرمایا کہ لا تغضب،
آپ غصے سے اپنے آپ کو بچائیے گا. وفي الباب نبی سعید وسلمان ابن سورد هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه. وابو حسین اس کا نام کیا ہے؟ اسمه عثمان بن عاصم الاسدی. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قدم غیظا کہ دنیا میں کڑوے گھونٹوں میں سے یا کڑوی گھونٹوں میں سے کوئی گھونٹ نہیں، وہ کیا ہے؟ غصہ ہے. کہ تمام گھونٹ میں کڑوا گھونٹ ہے. کہ من قدم غیظا جو شخص غصے کو پی جائے، یعنی غصہ نافذ بھی کر سکتے، اس کی طاقت چل سکتی ہے اور باجا طور پر بھی ہے، پھر بھی اس نے کیا کر دیا؟ معاف کرتے کہ چھوڑ یار، اس سے اگر ایک غلطی ہو گئی، ہم سے تو دن میں بہت ساری غلطی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کبھی تو ہماری گرفت نہیں کرتا اور نہ ہماری کوئی دروگیر کرتے، نہ عذاب دیتے، نہ سزا دیتے. تو چلو اگر آپ میں نے اللہ کے ایک بندے کو معاف کیا، اللہ کے کو معاف کیا، تو اس سے میرا کیا نقصان ہوگا آخر؟ اور کیا میرا کوئی نقصان ہوگا یا کوئی زیان ہوگا؟ تو اس طرح سے معاف کرے نا، آخر اس میں کیا نقصان ہے؟ کہ قال فرما رہے من قدم غیظا جو شخص اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے کی گونڈ کو پی جائے اور اس کو برداشت کرے، نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے نا، وہ یستطیع ان ینفذہ، اور نافذ کرنے کی طاقت ہی اس کی، پھر بھی کیا کر رہے؟ غصے کو کنٹرول کر رہے. دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ رب العزت ایسے شخص کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، عزت دے گا اور اس سے سب کے سامنے کہے گا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اس کو اختیار دے گا کہ جنت کی حسین حوریں تمہارے سامنے کھڑی ہے، ان میں سے جو آپ لینا چاہے اب آپ کی مرضی ہے لے لیجئے. هذا حدیث حسن غریب. یہ فضیلت اس وقت نا کہ جب نافذ کرنے کی طاقت ہو پھر بھی نافذ نہیں کر رہا ہو. یہ معنی نہیں کہ غصہ تو اس کو بہت آ رہے، غریب ڈر رہے، نافذ نہیں کر پا رہا، تو اسے غصے کی فضیلت نہیں، کیونکہ تو بڑا بزدل آدمی نافذ نہیں کر سکتے. اگر اس کی طاقت چلتا نا تو کیا کر دیتا اس کا. باب ما جاء فی اجلال الکبیر، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے بڑوں کی تعظیم کرنا، تبجیل کرنا، بڑوں کو عزت دینا، یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کا مطلوبہ کام، محمود کام ہے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني العقيلي قال حدثني ابو الرجال الانصاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے کہ ما اقرب شاب شیخا لسنه، کہ جو کوئی جوان آدمی کسی بوڑھی عمر رسیدہ شخص کی عزت کرے، اکرام کرے، اس کی خدمت کرے اس کی عمر رسیدی کی وجہ سے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے نا، الا قیض اللہ له من یکرمه عند سنه، مگر اللہ اس کے بدلے میں یہ دے گا نا کہ جب یہی جوان شخص ایک دن بوڑھا ہو جائے گا نا، اس پر بھی یہی وقت آ جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی ایک ایسے شخص کو مقرر کر دے گا کہ اس کی خدمت کرے گا، اسے عزت دے گا، اس کا اکرام کرے گا. یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دیکھیں جو تمہارے بڑے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اکرام کیجیے، ان کو عزت دیجیے، ان کو کم عقل نہ سمجھیے اور ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ کیا ہے بوجھ یار، اولڈ ہاؤس میں داخل کرو کہ بس اسے کیا کرے چھٹکارا پائے، کیا بلائے ہماری سر پر پڑی اور کیا غم یار جو ہم اس میں مبتلا ہے. تو اگر ایسا سمجھ لینا اپنے والدین کو یا اپنے دادا کو وغیرہ کو، تو اس آدمی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ذلیل ہوگا اور ایسا برباد ہوگا نا کہ ایک دن آئے گا یہ بھی اسی طرح اولڈ ہاؤس میں ڈالا جائے گا. اولڈ ہاؤس میں اسے داخل نہ کرے بلکہ اپنی گھر میں رکھے، اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھ لے، اپنے لیے سعادت دنیاوی و سعادت اخروی سمجھ لے کہ اس کے لیے کیا ہے بڑے اجر کا کام ہے اور بہت ہی کیا ہے بھلائی کا کام ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا. هذا
حديث غريب لا نعرف إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان، وأبو الرجال الأنصاري آخر.